قالو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں من یفسد فیہا کہ فساد کرے اس میں ویسفک الدماء اور بہائے خون ونحن نسبح بحمدک اور ہم تسبیح کرتے تیری حمد بھی ونقدس لک پاکی بیان کرتے تیری حجت کیا ہے ہم بہت ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کر رو بیاں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء سوال یہ ہے ان کو کیسے پتہ چلا یہ فسادی کرے گا ہنگامہ کرے گا ہڑتال کرائے گا اور کورام مچائے گا روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھو اب تو چھوٹے بچے اور عورتوں کا قتل شروع ہو گیا روز اخبار سے مقتل اور آماجگائے قتل بن چکا ہے کسی نے سچ کہا ہے اگر دنیا میں یہ اخبارات نہ ہوتے نہ قتل نہ غارت نہ فساد نہ دنگا یہ سب ٹریننگ کرا رہے لوگ کہ ایسا کرو ایسا کرو اسکول کی استانی کو بچے ایسے قتل کرے ماں کو اس طرح ذبح کرے بیوی خامن کو اس طرح مارے سب سکھا رہے لوگ طریقے شاید کرتے ان کو کیسے پتہ چلا فرشتوں کو کہ یہ فساد کرے گا خون بہائے گا اور تسبیح و تحمید و تقدیس میں خلل ڈالے گا پہلا جواب قدیم جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 2000 سال گزارنے کے بعد ہنگامارائی شروع کر دی مار پیٹ کر لی ملائک نے آ کے ان کی پٹائی لگائی قید کر لیا اور منتشر کرا دیا پہاڑوں میں جزیروں اور جنات کا انسان سے پہلے پیدا ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے تذکار سے آدم یہ آدمی ادم سے ہے ادیم الارض سے اور زمین سے جو پیدا ہوگا وہ زمینی حرکتیں کرے گا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ خلیفے کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے خلیفے کی ضرورت پیش آتی ہے عدل و انصاف نافذ کرنے کے لیے اور عدل وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم کا خطرہ ہو لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو عادل درمیان میں عدل کر لیتا ہے اور پھر خود فرماتے تھے کہ انہوں نے خلیفے کے لفظ سے ایک مفہوم اخذ کیا جو صحیح نہیں تھا خلیفے کے دو مفہوم ہیں ایک اپنے خدا سے لے کر خدا کے بندوں پر نافذ کرنا اس میں فساد دنگا کوئی نہیں اور اس میں ایسا عدل قائم ہوگا کہ تسبیح تحمید تقدیس سے بڑھ کر مقام اس کا ہوگا اور ایک نام خلیفہ رکھ کر اپنی چلانا اور اللہ کے احکام کو ایک طرف کرنا یہ خلیفے کا ناقص اور فاسد مفہوم ہے ملائک چونکہ مخلوق تھی اس لیے ان کی نظر میں نقصان واقع ہو گیا دیکھیں ہر عمل کے اچھے اور برے آثار ہوتے ہیں ایک آدمی دعا کرتا ہے خدایا مجھے بیٹا دے کیوں میرا بیٹا ہوگا وہ نیک ہوگا وہ میرا تابعدار ہوگا وہ اللہ کی عبادت کرے گا یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بیٹا ہوگا جوا باز ہوگا شرابی ہوگا ماں باپ کو قتل کرے گا یہ کوئی نہیں سوچتا ایسا ہوتا ہے 100 بیٹوں میں ایک نافرمان نکلتا ہے 10-12 میں ایک غلط ہوتا ہے لیکن غلط کا اعتبار صحیح لوگ نہیں کرتے مدرسے میں طلباء آئے ہیں ہم ان کو سبق پڑھا رہے ہیں پورا ادارہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ اچھے لوگ ہیں یقیناً ان میں کمزور اخلاق کے بھی ہوں گے ان کا کوئی اعتبار نہیں کمزوروں کے لیے اچھوں کو نظر انداز کرنا مقتضائے انصاف نہیں ہے تو فرشتوں کی رائے وہ ملکوتی رائے تھی لیکن مالک کی رائے کی طرح نہیں تھی یقیناً ملکوتی رائے اب ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں بڑے بڑے ظالم آئے ہمارے دور میں پاکستان کے 58 سالہ تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ناکارہ لوگ آئے ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بڑے ظالم رنجیت سنگھ گزرے دنیا کی تاریخ میں بڑے نمرود شداد فرعون حامان قارون آئے
یہ فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا. اصل میں خلیفے کا ایک مفہوم جب سامنے آیا ہے مفہوم سامنے آیا تو ایک مفہوم منطوق کے مطابق تھا, ایک مفہوم ضد کا تھا جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو چونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار اکثر کے ہاں نہیں ہے, اس لیے ملک کی نظر چوک گئی ہے, اور ان کو وہ ملوک و سلاطین جن کے لبوں پر مظلوموں کا خون اور جن کے گردنوں میں لوگوں کے حقوق لٹکے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر.